آپ ولی کا عرس منائے، بزرگوں کی تعریف کرے، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. ان کے بارے میں کیا تعریف کرتے ہیں؟ ان کے مولوی، ان کے دیکھتا ہوں مولانا جرجیس صاحب کے تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں، کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤ مولانا کا آنے جانے کے خرچ کے برابر پیسہ ہم دے کے جائیں گے. اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی. اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے جہالت دیکھو کیسے کیسے جاہل بھرے اس جماعت میں. لاک ڈاؤن کے بعد پہلا جلسہ ہے، مولانا جرجیس کے آنے جانے کا ہی خرچہ دے دو یار، کرایہ مانگ رہا ہے ان لوگوں سے. اور اگر نہیں دیتے ہو تم چندہ، اس سے بڑھ کر اسلام کی کیا بے عزتی ہوگی. یعنی جرجیس کو چندہ نہیں دیا تو اسلام کی بے عزتی ہوگی. چلو اس پر ابھی ہمارا وہ نہیں ہے، اس کے بعد ذرا سنیے کیا بولا ہے. اس کے ساتھ پڑھا جرجیس کا جو ہے وہ ساتھی ہے یہ پڑھنے میں، مولوی توحید عالم نام ہے اس کا. سنیے. لاک ڈاؤن کے بعد بہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام ہے، اتنا بڑا پروگرام پوری بہار میں 2020 سے لے کر 21 کا یہ پہلا ہے. 2020 میں پروگرام نہیں ہو سکا تھا. میں آپ سے یہی گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اب شہنشاہی خطابت حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب چترویدی اٹاوہ یو پی تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمی، ہلہ نہ کریں، شورغل نہ کریں، بڑی شانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سنیں. ان کی تقریر کو سننے کے لیے پوری عرب و عجم، پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں اتنے اچھے، اتنے بڑے اور اتنے کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہیں، لیکن سبوں پر فائق حضرت مولانا جرجیس صاحب چترویدی ہیں اور ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے دین ہے. قدرت نے ایسی قوت گویائی اور ایسی زبان پہ مٹھاس اور ملکہ عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تقریر کا دھوم مچایا ہے. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجیس جیسے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے، ثبوتوں میں نہیں ملتا ہے. بس یہی دکھانا ہے. حضرت آدم سے لے کر آج تک مولانا جرجیس جیسا حرامی خطیب پیدا ہی نہیں ہوا ہے. بات تو صحیح ہے یار، اس میں کہاں جھوٹ ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں. بس لفظ حرامی بھول گیا تھا بولنا. کتنی بڑی توہین ہے یار. داؤد علیہ السلام کی خطابت کیا تھی جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام جب خطابت کرتے، توریت پڑھتے، زبور پڑھتے، آسمان کے پرندے ٹھہر جاتے تھے، دریا کی روانگی ٹھہر جاتی تھی، پہاڑ جھولنے لگتے تھے. سرکار کی خود فساد کا کیا علم ہے؟ تیرے آگے یوں ہے لچے دبے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یوں جانیے کہ منہ میں جان زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ رسول اللہ کی فساد تھی. مولا علی کی فساد کا کیا تھا؟ آدم سے لے کر آج تک جرجیس جیسا خطیب ہی پیدا نہیں. یہ تو بیچارہ چنے کے جھاڑ پہ چڑھا کے گیا اس کو، لیکن اسی جلسے میں جرجیس نے خود اپنے منہ سے اپنی پوتری کری. کہاں بھائی میں تو گندا آدمی ہوں، میرے ساتھ خود میری قوم کیا حال کرتی ہے، ہم کیا کریں یار. میں نہیں مذاق اڑاتا، اب اس کی قوم نے اس کو خود مذاق بنا دیا. اب اسی کی زبانی سنی، اس کی قوم نے اس کو کیا مذاق کیا اس کے ساتھ. لوگ نام بھی بگاڑنے لگے. کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجیس چترویدی نہ لکھ کے چوترویدی لکھ دیا. اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں، اب ہم کیا کریں. کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجیس چترویدی نہ لکھ کے چوترویدی لکھ دیا. اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں، اب ہم کیا کریں. اس لیے اب اترویدی چترویدی کا لفظ کاٹیے اشتہاروں سے، مت لگائیے. صرف مولانا، اب آپ لوگ بھی ایک غلط کر، جرجیس عالم. جرجیس، میرا نام جرجیس عالم نہیں ہے. ڈھونڈنا پڑے گا. غصہ آتا ہے جب جرجیس عالم دیکھ لیتا ہوں اشتہار میں، لگتا میں ہوں ہی نہیں جرجیس عالم، بھاگ جاؤں گا. میرا نام جرجیس عالم نہیں ہے، میرا نام محمد جرجیس ہے. چاہو تو انصاری لگا سکتے ہو کیونکہ میری برادری ہے. ایک جگہ بنگال کے اس ماحول میں تقریر کرنے گئے، بالکل ایسا ماحول تھا. وہ کہتا اب میں دعوت دیتی ہوں، مولانا جرجیس آئے گی، تقریر فرمائے گی. اس نے ہمیں لڑکی بنا دیا. اناؤنسر وہ لال گولا کی طرف تقریر کرنے گئے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے اب میں، آپ ادب کے ساتھ بیٹھی ہے سب لوگ، میں آپ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. اپنے آپ کو بھی لڑکی بنا رہا ہے اور میرا اناؤنسمنٹ. اب میں آپ کے سامنے میں مولانا جرجیس چترویدی کو بلاتی ہوں. کیا ان لوگوں کو مائک پکڑا دیا گیا. آپ ہنس رہے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت. دیکھیں کیا بنا رہا ہے مولانا جرجیس.
जर्जिस भी नहीं, मौलाना जॉर्जिस। कहाँ से खींच कर लाए गोल जॉर्जिस? हाँ, लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जिस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन। हमने क्या हुआ? गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन क्या होती है? ये ढुकिन और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब, हाँ, आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब खैर, इसका ऑपरेशन तब जेल में ही होगा। ऑपरेशन कराने की तमन्ना रहेगी बेचारी की, वरना बंगाल जाता दोबारा ऑपरेशन करा के, वो तमन्ना रहेगी। बहरहाल चलिए, मैं क्या इनके बारे में इनका मजाक उड़ाऊं यार। कुदरत ने, अल्लाह ने खुद इनको जलील और रुसवा कर दिया है। इनकी ज़बानी भी इनको रुसवा किया गया और गैरों के हाथों भी इनको रुसवा किया गया और खुद इन्हीं की जमात के लोगों के जरिए भी इनको रुसवा किया गया। ये सरापा रुसवा है, दुनिया में भी जलील है, आखिरत में भी जलील है। इसलिए आदत कहते हैं आज ले उनकी पन्हा, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान।